6 ارب انسانوں میں سے بیمار کس نے ہونا ہے، صحت کس کو ملنی ہے؟ 6 کے 6 ارب ایکسیڈنٹ کہاں ہونا ہے، صحت کہاں ملنی ہے؟ 6 کے 6 ارب انسان سوئیں گے کب، اٹھیں گے کب؟ 6 کے 6 ارب انسان کریں گے کیا کیا کچھ کر چکے ہیں کہ مکمل یہ جو ساری کائنات کی ساری مخلوق کا مکمل علم ہے، چاہے اس علم کا تعلق جو ہو چکا، جو کر چکے ساری مخلوق والے اللہ جانتا ہے، جو اب کر رہے ہیں بیک وقت اللہ جانتا ہے، ساری مخلوق بیک وقت جو کچھ آئندہ کرے گی اللہ صرف وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا اب میری طرف دیکھیں جو خاص بات ہے، اگر اس کلی علم میں سے جزیات منتشرہ اللہ 2-4 باتیں 2-4 بندوں کے بارے میں، 2-4 جانوروں کے بارے میں، 8-10 باقی مخلوق کے بارے میں، 10-15 سمندر کی مخلوق کے بارے میں، اگر ان میں سے اللہ چند باتیں پیغمبر کو بتا دے تو اس سے پیغمبر کا عالم الغیب ہونا لازم نہیں ہوتا۔ عالم الغیب ہونے کے لیے تمام احکام اور تمام اقوام کا علم رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ کے سامنے لوگ اشکال کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نہیں دیا تھا بدر کی لڑائی سے پہلے اس جگہ یہ کافر مرے گا، اس جگہ وہ مرے گا، اس جگہ وہ مرے گا؟ مولانا 70 کافروں کے بارے میں آپ نے بتا دیا، ہم نے آپ کی بات مان لی۔ انتہائی توجہ چاہتا ہوں، میں آپ کی منت کر رہا ہوں، 70 کافروں کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ یہ فلاں فلاں جگہ مرے گا، یہ اس کی تو 70 کافروں کی موت کے بارے میں اور ان کی موت کی جگہ کے بارے میں بتا دینا، اس سے یہ کہاں لازم آ گیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کی موت کا پتہ نبی پاک کو تھا؟ آپ نے فرمایا ایک بندہ بڑھ چڑھ کر جہاد کر رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ خیر تھوڑی دیر بعد وہ لڑتا رہا، اس نے بڑے کافروں کو مارا، حدیث پاک میں آیا ہے زخمی ہو گیا۔ اب جب زخمی ہوا نا تو زخم تھے اور بے چین اور اس نے اپنے آپ کو تلوار ماری، خودکشی کر لی۔ صحابہ کہتے ہیں واقعی نبی نے سچ فرمایا تھا، یہ جہنمی ہے۔ اب ایک بندے کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ جہنمی ہے، اس سے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کے بارے میں بندہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ ساری کائنات کے بارے میں آپ کو پتہ تھا یہ جہنمی ہے؟ تو چند جزیات کے بارے میں بتا دینا، اس سے عالم الغیب ہونا لازم نہیں آتا۔ بس اقوام کا علم اللہ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، کلیات کا علم، اور اس میں سے بقدر ضرورت جتنی چند ایک جزء اللہ کریم نے حسب استعداد عطا کر دی ہیں، اس سے کسی کا عالم الغیب ہونا لازم۔ یہ حاشیہ سمجھ لیا آسانی سے؟ ایک اور حاشیہ لکھیں جی اسی آیت کا، اشیاء خمسہ، یہ 5 ہے نا، اشیاء خمسہ کی تخصیص اس لیے کی، نمبر 1 سوال انہی کا تھا۔ یہ جملہ ذرا احباب مجھ سے سن لیں نہ، یہ 5 چیزیں اللہ جانتا ہے باقی کچھ نہیں جانتا نہ، یہ کیوں تخصیص کی ہے؟ یہ میں 5 میں اللہ جانتا ہوں، کیوں؟ وہ حارث ابن عمر کا میں نے آپ کو نام لکھوا دیا۔ نمبر 2 اکثر نفوس، نفس کی جمع اکثر نفوس انہی کے مشتاق ہوتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو شوق کسی کا ہوتا ہے بھائی ان کا پتہ چلے۔ دوسرا حاشیہ لکھیں اسی آیت کا، پہلی 3 چیزیں عظیم الشان تھیں۔ پہلی 3 کون سی ہیں آپ نے بتانا ہے؟ جلدی جلدی مولانا مہربانی کریں، وقت کم ہے۔ قیامت کا علم 1، بارش کا علم 2، تمام رحموں کا علم 3۔ پہلی 3 چیزیں عظیم الشان تھیں، اس لیے نسبت اپنی طرف کی۔ اور 2 وہ جو 2 ہیں بعد والی 2 بندے کی صفات و افعال تھیں، اس لیے نسبت انسان کی طرف کی۔ یہ حاشیہ ہو گیا۔ اگلا لکھیں جی، ان اللہ عنده علم الساعہ، اشارہ لکھ لیں، جملہ اسمیہ ہے۔
کیونکہ یہ امر متعین ہے، بس ایک ہی ہے، بس یوں نہیں ہے کہ بار بار ہو رہا ہے قیامت آئے گی اور جائے گی، پھر آ جائے گی، پھر چلی جائے گی، نہ، امر متعین۔ اور نزول غیث، ینزل الغیث، نزول غیث، اور تکون فی الارحام، تکون جو کچھ ہو رہا ہے رحموں میں، ہوگا، ہو رہا ہے، تکون فی الارحام، امور متجددہ ہیں کہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، اس لیے جملہ فعلیہ لائے۔ اب دیکھیں ینزل الغیث بھی فعلیہ ہے، یعلم ما فی جملہ فعلیہ ہے، وہ اسمیہ کیوں ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، کیونکہ وہ امر ایک ہی دفعہ ہونی ہے قیامت، بس۔ اور یہ تو چیزیں بار بار ہو رہی ہیں، بارے آ رہی ہے، پھر گئی، پھر آ گئی، پھر رحم میں بچہ پیدا ہوا، پھر مولانا حاشیہ سمجھ آ گیا؟ یہ ایک اور فرق لکھواتا ہوں جو میں نے معنی میں کیا تھا اور اب آپ کو لکھوا دوں، نوٹ لکیر لگا کر الگ الگ کرتے ہیں، مہربانی کریں، ایسا نہ حاشیے مل جل جائیں۔ اس بات علم الہی میں لفظ علم، یعلم ما فی الارحام، علم یہ تو نمونے کے لیے ہے، باقی چیزوں میں بھی ہے، یعلم ما فی السماوات والارض وغیرہ وغیرہ، علم۔ اور مخلوق سے نفی میں درایت، ما تدری لکھ لیں آگے، درایت بریکٹ میں ما تدری، کیونکہ درایت وہ علم ہے جو کوشش اور محنت سے حاصل ہو۔ اشارہ کر دیا کہ کل اور موت کا علم کوشش کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ مولانا منیب کا نہیں یہ فرق نہ سنا اس نے، ما تدری نفس، ورنہ وہاں تو اللہ کے بارے میں جہاں بھی آتا ہے نا علم، علم آتا ہے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اور انسان سے نفی کی تو کیا کہا؟ ما تدری، درایت کس علم کو کہتے ہیں جو محنت اور کوشش سے حاصل ہو؟ فرمائے ما تدری نفس ماذا تکسب، کوئی انسان کوشش بھی کرے، محنت بھی کرے، تھک ہار کر، اس کو پتہ نہیں چل سکتا کل کیا ہونا ہے، اور بندہ کوشش بھی کرے، محنت بھی کرے، پتہ نہیں چل سکتا موت کس جگہ آنی ہے۔ کو فرق دوستوں نے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ مولانا نے تو رحمان زندگی یہ گل نہ سنی اسی، ما تدری نفس ماذا تکسب۔ دوستوں نے خلاصہ سمجھ لیا میری بات کا، اس لیے میں نے معنی کیا ہے ما تدری نفس۔ مولانا یہ معنی نہیں کیا نہیں جانتا کوئی، نہ نہیں جان سکتا، نہیں معلوم کر سکتا کوئی نفس، کوئی جی کل کیا کرنا ہے، کوئی نہیں معلوم کر سکتا کہ کون سی جگہ موت آئے گی۔ کچھ فرق سمجھ آیا مولانا معنی کا؟ اچھا، اور حاشیہ لکھیں اسی آیت کا، یہ ما تدری نفس بأی ارض تموت پر جملہ لکھواتا ہوں۔ بأی ارض، علم مکانی کی نفی سے زمانی کی نفی بطریق اولا ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے مولانا؟ آیت کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ نہیں جان سکتا، نہیں معلوم کر سکتا کوئی نفس بأی ارض تموت، کون سی زمین میں مرے گا، بات کا ذکر تو اللہ نے نہیں کیا، کب مرے گا یہ ذکر تو نہیں کیا۔ مولانا نہیں سمجھے آپ، اشکال ہی نہیں سمجھے، میں کیا کروں؟
اللہ نے یہ فرمایا ہے کوئی نہیں معلوم کر سکتا کہ میری موت کب آئے گی، یہ الفاظ نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ میری موت کہاں آئے گی، موت کون سی جگہ آئے گی، کون، یہ فرمایا۔ اب میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں تو یہ شہر ہمارے سامنے ہے، مسجد مدرسہ سامنے ہے، محلہ سامنے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسی مکان اسی شہر میں میری موت آئے گی۔ مونا غور سے سننا، میں عوام کو یہ سنایا کرتا ہوں یہ بات، لیکن آسان انداز میں۔ محلہ، شہر، مکان، ملک وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ سامنے ہے جگہ۔ جب اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ موت یہاں آئے گی کہ نہیں آئے گی، جو وقت نظر ہی نہیں آتا اس کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں فلاں وقت مریں گے؟ جو چیز نظر آ رہی ہے مکان، اس کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، اور جو وقت نظر ہی نہیں آتا اس کی نفی تو بطری کے اولا ہو گئی۔ بندہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری موت کب آئے گی؟ تو جب مکان کی نفی کی، جگہ کی نفی کی، تو وقت کی نفی بطری کے اولا ہو گئی۔ بس آخری بات، اب یہ سننے والی بات ہے۔ ابو جعفر منصور، یہ جعفر لفظ ہے جس کو جعفر پڑھتے ہیں عوام، جعفر۔ مولوی صاحب کو کچھ نہیں آتا، مولوی صاحب پڑھے ہوئے ہو؟ جی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں بھائی، واہ بھائی واہ، خود پڑھتے ہیں جعفر، لفظ ہے جعفر۔ ابو جعفر منصور امیر المومنین کو خواب آیا۔ آپ کون ہیں؟ جی میں ملک الموت ہوں۔ اسرائیلو میری عمر کتنی رہتی ہے؟ اس نے 5 انگلیوں کو اشارہ کیا اور غائب ہو گیا۔ ساری رات بے چینی میں گزری امیر المومنین کی، پتہ نہیں 5 گھنٹے ہیں، 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال، کیا کہا۔ صبح دربار لگا، وزیروں سے تعبیر پوچھی، کسی کو نہیں سمجھ آ رہی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، ان سے پوچھا گیا، امام صاحب ابو جعفر منصور کو کہو امیر المومنین نہ 5 گھنٹے، نہ 5 دن، نہ 5 ہفتے، نہ 5 مہینے، نہ 5 سال مرائیں، یہ تو غیب کی 5 چابیوں کا اشارہ کر گیا ہے۔ یہ تو نے جو سوال پوچھا ہے یہ تو غیب کی چابیوں میں سے ایک سوال ہے، مجھے کیا پتا تیری موت کب آئے گی؟ کیوں؟ جب جگہ کا پتہ نہیں ہے تو وقت کا کیا پتہ ہوگا؟ یہ غیب کی 5 چابیوں کا اشارہ ہے، باقی اس سے اور کوئی بات مراد۔ چلو جی مولانا وضو کر لیں، پھر انشاءاللہ آگے سورت پڑھیں گے۔